الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 14 اگست سن 2020. آج کا دن وہ دن ہے جس دن ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا، اس ملک پاکستان کی شکل میں. یہ بہت اللہ کا عظیم الشان انعام تھا ہم سب پر کہ اللہ رب العزت نے روئے زمین میں سے یہ ٹکڑا ہمیں عطا فرمایا. رمضان المبارک سن 1366 ہجری اور جمعے کا دن 14 اگست 1947 کو ہی وجود میں ہے. دن بھی اللہ نے جمعے کا دیا، رات شب قدر کی تھی، رمضان کا آخری عشرہ تھا. کیا اللہ نے انعام کرتے ہوئے کتنی چیزوں سے ہمیں نواز دیا. اگر ہجری سال سے دیکھا جائے تو اس ملک کی جو عمر ہے وہ 75 سال ہے. اگر آپ سن عیسوی سے دیکھتے ہیں تو اس کی عمر بنتی ہے 73 سال 72 سال. تو یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے. پاکستان کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ. اس نعرے کو بنیاد بنایا گیا اور اسی نعرے کی بنیاد پر اس وقت کے مسلمان اکٹھے ہوئے اور ان کی جدوجہد، ان کی کوشش، ان کی محنت، ان کی قربانی. ابھی ہم نے قربانیاں کی جانوروں کی ہمیں اس ملک کے حصول کے لیے انسانوں کی قربانیاں دینی پڑی. کتنے انسان قربان ہوئے جب اللہ نے یہ ہمیں نعمت دی. مقاصد کیا تھے، بنیاد کیا بنی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہمارا عدلیہ کا نظام اسلامی ہوگا، ہمارا زکوٰۃ کا نظام اسلامی ہوگا، ہماری ہر چیز اسلام میں ڈھلی ہوئی ہوگی. اے اللہ ہمیں ایسا کرۂ ارض دے دے، ایسا ٹکڑا دے دے جہاں پر ہم رہ کر اسلامی دستور کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اور اس انگریز سے اے اللہ ہمیں نجات دے اور ہمیں ایسی زمین عطا فرما، ایسا ٹکڑا عطا فرما جو ہمیں. قرآن مجید آپ کو معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پہ نازل ہوا اور کب سے ہے، جب تک رہے گا. لیکن چند آیات ایسی ہیں جو ایسی منطبق ہوتی ہیں ہماری اس یوم آزادی کے موقع پر کہ انسان تنگ رہ جاتا ہے. میں 3 آیات آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس حوالے سے کہ یہ جو نعمت ہمیں ملی ہے ایک کس طرح ملی ہے اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں کیسے ملتا ہے. جب یہ نعمت اللہ کے فرماتے ہیں مل جائے تو کرنا کیا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے، اللہ نے بتایا. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہوگا کیا، یہ بھی ہمیں اللہ نے بتایا. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25 اور 26. سورۃ الانفال آیت نمبر 25 اور 26. میں نے بھی خطبے میں بھی وہی آیت پڑھی. اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، تم یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے تمہارے اوپر اس انعام کو دیا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم تھوڑے سے تھے اور کمزور تھے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اگرچہ یہ مدینہ منورہ
کہ مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پر جب جنگ اور بدر کے واقعات میں شاید اس وقت کی آیات ہیں، لیکن آپ اس کو یوں تصور کریں کہ اس ملک کے بننے سے پہلے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو تم اس وقت کو کہ جب تم کیا تھے، تھوڑے تھے، مستضعفون کمزور بھی تھے، تخافون اور تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں۔ ہر طرف ہندو سامراج، آج بھی اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے کہ جہاں مسلمان تھوڑے ہیں اور باقی اقوام زیادہ ہیں، اور وہ جسے کہتے ہیں نا ایک ایسی ذہنیت کے مالک ہیں کہ جو صرف مسلمان ہونے کو گالی سمجھتے ہیں، تو وہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے کس درجے کی زمین تنگ کر کے رکھی ہے۔ تو ان کی کیفیت کیا تھی پاکستان بننے سے پہلے؟ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے لوگوں سے کہ کہیں تمہیں اچک نہ لیں۔ فآواکم، تمہیں ٹھکانہ دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، تمہیں مضبوط بنایا اپنی مدد کے ساتھ۔ اس پاکستان کی شکل میں اللہ نے ہمیں ایک ٹھکانہ دیا۔ کیسا ٹھکانہ؟ کہ ایسا ٹھکانہ کہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی مسلمان کسی مستحب پر عمل کرنا چاہے تو اسے کوئی روک ٹوک نہیں۔ دین پر عمل کرنے کے اندر اللہ نے اتنی بڑی آزادی ہمیں دے دی ہے کہ آپ دین کے کسی بھی حکم کو، چاہے وہ مستحب کے درجے کا ہے، آپ اس پہ عمل کرنا چاہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس وقت مسلمانوں کو مضبوط کیا اپنی مدد کے ساتھ۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ آپ اپنے ملک کے اندر دیکھیں کتنی بڑا انعام ہے اللہ کا، ہر لحاظ سے دیکھیں، آپ کو سبزیاں، پھل، اناج مکمل طور پر وافر مقدار میں ملتا ہے۔ پھل ایک ہوتا ہے، نہ جانے کتنی قسموں میں آپ کو ملتا ہے، فریش ملتا ہے، تازہ ملتا ہے، آپ درختوں سے اتار کر توڑ کر بھی کھاتے ہیں۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اتنا کچھ دیا، پہاڑ دیے، سمندر دیا، دریا دیے، نہری نظام دیا، بارانی ایسی زمینیں ہیں وہ اللہ نے دی ہیں، صحرا اللہ نے دی ہے۔ دینے کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بے شبہ نعمتیں اس ملک کی شکل میں دی۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں نے چند باتیں آگے کر لی۔ یہ اتنا بڑا انعام تھا۔ میں پھر پڑھتا ہوں اس آیت میں، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے، جب تم کمزور تھے زمین میں، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں، فآواکم، تمہیں ہم نے ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ، تمہیں مضبوط بنایا، بِنَصْرِهِ، اللہ کی مدد کے ذریعے سے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ قسم کے نہ جانے کتنی اقسام کے طیب رزق عطا کیا۔ کائے کے لیے کیا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے، پاکستان کا جو انعام ہمیں ملا، اس کا شکر کیا ہے؟ شکر یہ تھا کہ جس مقصد کے لیے، جس نعرے کی بنیاد پر اسے حاصل کیا گیا تھا، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم پھر ایک دفعہ اکٹھے ہو کر اس کی کوشش تو کرتے ہیں۔ آج نظام عدل کو دیکھیں، کسی بھی ایسے نظم کو دیکھ لیں، آپ کو اسلامی ادوار بہت ایک جسے کہتے ہیں نا زیرو پر کے برابر ملیں گے۔ مجرم مسلمان، اس نے جرم کیا، جس کا جرم کیا وہ مسلمان، جس علاقے میں رہ رہا ہے وہ مسلمانوں کا، جس معاشرے میں رہتا ہے وہ مسلمان، خود سارے مسلمان،
جس کے پاس جا رہے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے وہ مسلمان، نظام کون سا ہے ہمارے پاس؟ اس لیے تو نہیں حاصل کیا تھا، اس لیے تو نہیں اس کو حاصل کیا گیا تھا کہ اس لڑی کے اندر پھر ہمیں لایا جا رہا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اسی کے اندر جکڑ دیا گیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ساری نعمتیں میں نے تمہیں کیوں دی تھی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار کرو۔ اگلی آیت اس کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم۔ ایک ترجمہ مترجم نے بڑا ہی خوبصورت ترجمہ کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، جسٹس مفتی تقی عثمانی صاحب کا برکاتہ۔ انہوں نے کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کرو۔ آج ہم اپنے صرف تعلیمی اداروں کو دیکھیں، صرف تعلیمی ادارے، ان تعلیمی اداروں کے اندر ایک بچہ جب پڑھنے کے لیے جاتا ہے، پھر نرسری کے اندر او لیول اے لیول تک تعلیم حاصل کر لیتا ہے، آپ اسے بٹھائیں، اسے بٹھا کر اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند بنیادی باتیں پوچھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس نئی نسل کے ذہن کے اندر، اس ملک کے اندر کیا کچھ ڈالا جا رہا ہے۔ کیا یہ بے وفائی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ؟ کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں ہے؟ ہم نے تو کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کلمہ طیبہ پر اس کو وجود پا ملا۔ اتنی بڑی خیانت ہم کر رہے ہیں۔ لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی نہ کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، جو تمہیں امانت ملی ہے اس میں خیانت نہ کرو، یہ ملک امانت ہے ہمارے پاس۔ میں اپنے آپ کو جھنجھوڑوں تو صحیح اس وقت میں جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی خاص طور پر اس ملک میں رہتے ہوئے کر رہا ہوں، جھنجھوڑوں تو صحیح کہ میرے بڑے آباء و اجداد نے اس مقصد کے لیے اس کو حاصل کیا تھا اور میں کس روش پہ چل رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، تمہیں پتہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی خیانت کر رہے ہو اور اپنی جو امانت تمہیں دی گئی ہے اس کے اندر بھی خیانت کر رہے ہو۔ دوسری آیت سورۃ الحج آیت نمبر 41، اس کا چھوٹا سا پس منظر میں بیان کروں گا، پھر اس آیت پہ آؤں گا۔ 3 آیات ہیں سورۃ الحج کی یہ۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ فرماتے ہیں اجازت دی گئی ان لوگوں کو جنگ کرنے کی، قتال کرنے کی، جہاد کرنے کی، بانہم ظلموا، جن پر بہت زیادہ ظلم ہوا۔ یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، جب مسلمان قوموں پر ظلم ہوا دیگر اقوام کی طرف سے تو اللہ نے یہ جہاد کے حکم کو نازل کیا۔ اس جہاد کے حکم کی آفادیت، اس جہاد کے حکم کا فائدہ، اس جہاد کے حکم کی منفعت اللہ نے اسی آیت کے اندر آگے بیان کی ہے۔ خوب غور کیجیے گا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو کہ جن پر بہت زیادہ ظلم ہوا۔ کس چیز کی اجازت دی؟ یقاتلون، کہ آپ جنگ کرو ان کے ساتھ۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، قدرت والا ہے۔ جنگ اللہ کی مدد سے جیتی جاتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ظلم کی آگے ایک چھوٹی سی بات بیان کی اگلی آیت کے اندر، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قتال کا حکم دیا گیا کہ ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ الذین اخرجوا من دیارہم، ان کے گھروں سے ان کو نکالا گیا، بغیر حق، ناحق طور پر۔ غلطی اور قصور ان کا کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا ان یقولوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ اس غلطی کے علاوہ کوئی غلطی نہیں تھی۔
ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ فرما رہے ہیں اگر اجازت ان کو نہ دیتے جنگ کی، قتال کی، تو یہ ایک دوسرے کی شر سے نہ بچ سکتے. اور ہوتا کیا، یہ جنگ نہ آتی، دفاعی طور پر دفاعی پوزیشن میں جا کر اپنے دشمن پر جنگ مسلط نہ کرتے، ہوتا کیا، اللہ فرما رہے ہیں تو کیا ہوتا، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. تو یہ دشمن تم کیا کرتا، تمہارے صوامع کو، تمہارے بیع کو، تمہاری صلوات کو، تمہاری مساجد کو منہدم کر دیتا، مسمار کر دیتے. صوامع اور بیع یہ عیسائیت کے اندر دو مذہبی جگہ ہیں. صوامع صومع کی جمع ہے. یہ خاص جو پادری ہوتے تھے تارک الدنیا، دنیا کو چھوڑ چکے ہوتے تھے، ان کی عبادت کی جگہ تھی، اس میں عام بندہ نہیں جا سکتا تھا. اور بیع یہ عام لوگ، عام عیسائیوں کے لیے عبادت کی جگہ. صلوات یہودیوں کی عبادت گاہیں، مساجد مسلمانوں کی مسجد. اگر یہ جہاد نہ کرتے تو یہ ساری چیزیں ان کی مسمار ہو جاتی، ان کا نشان ہی نہ رہتا. اس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا، ان اللہ لقوی عزیز. اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ رب العزت تم جہاد کرتے ہو، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جب تم قربانی دیتے ہو، قربانی دینے کے بعد تمہیں جب وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے ملک کی شکل میں، تو پھر تمہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض. جب انہی لوگوں کو اللہ رب العزت زمین کے اندر خلافت دیتے ہیں، زمین کے اندر حکومت دیتے ہیں، تمکین فی الارض دیتے ہیں، تو پہلا حکم کیا کرتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. عین نماز کے وقت میں، عین نماز کے وقت میں سرکاری سطح پر کون کون سے کام کیے جاتے ہیں، انسان دنگ رہ جاتا ہے. عین نماز کا وقت ہے، یعنی اس کو اتنا ہلکا لے لیا گیا اس نماز کو کہ جس کے لیے آج تک ہم اس نظم کو قائم نہیں کر سکتے. نظام صلاۃ آج تک قائم نہیں ہو سکتا ہم سے. اور باعتبار ایک فرد کے، مسلمان کے، ایک پاکستانی مسلمان ہونے کے، ہم میں سے ہر ایک اس میں نہیں آ سکا. میں کسی اور کی کیا مثال دوں، اپنی مسجد کی مثال دیتا ہوں. اسی مسجد کے اندر کتنا بڑا محلہ ہے، چلیں آپ کو ایک وائرس کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے، اس وائرس سے پہلے کیا لے لیں، یہی مسجد ہے، یہی لوگ ہیں، کتنے پرسنٹ بندے آتے ہیں یہاں نماز پڑھنے کے لیے. ہمیں اللہ نے یہی کیا تھا نا کہ ہم آسانی سے اللہ کی عبادت کر سکیں. ہر چیز کی سہولت مسجدوں میں موجود ہے، باوجود اس کے کہ اس وائرس کے آ جانے کے بعد بھی جتنا منظم طریقے سے اس کو مسجدوں کے اندر کیا گیا، کسی اور جگہ پہ نہیں کیا گیا. دن کی حالت آپ کے سامنے ہے. کتنے گھر ہیں، ہم اپنا کیبل والی لے لیں تو کتنے گھر ہیں، تاکہ ایک ایک فرد کو لے لیا جائے، سارے کے سارے پر وقت نماز کے لیے آئیں تو جگہ نہ تنگ پڑ جائے. اور فجر کی نماز میں دیکھیں 5-6 بندے ہوتے ہیں اتنی بڑی مسجد کے اندر. 10 ہو جائیں گے، 12 ہو جائیں گے، حد سے زیادہ 30 بندے ہوتے ہیں. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. نظام زکوٰۃ، زکوٰۃ کا نظام اتنا اچھا ہمارے ہاں نظام زکوٰۃ ہے لینے کا، اتنا ہی گندا نظام ہے اس کی ادائیگی کا. ہر یکم رمضان کو ہر بینک کاٹ رہا ہوتا ہے زکوٰۃ، اور دینے کے لیے زکوٰۃ کے آگے کسی کو مستحق تک پہنچنی ہے، انتہائی گندا ترین نظام. اللہ مجھے معاف کرے، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، بعض دفعہ زکوٰۃ کے مسائل پوچھنے والے اس طرح زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ نے ان پر ٹیکس لگا دیا ہے اور اس سے چھوٹ جاتے ہیں. آپ ہر مہینے کتنا ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ 2.5%. ہر بندہ ٹیکس ادا کرتا ہے، ہر بندہ ٹیکس ادا کرتا ہے. کتنا دے رہا ہے؟
آپ سے جبرن لیا جا رہا ہے ٹیکس. کتنے بڑے بڑے اسٹوروں میں شاپنگ کی جاتی ہے, الگ سے لکھا ہوتا ہے اس پر اتنا ٹیکس ہے, آپ دیتے ہیں. آپ مہینے میں 5 مرتبہ شاپنگ کے لیے جائیں, ٹیکس ادا کرتے ہیں. آپ مہینے میں 10 مرتبہ پیٹرول ڈلوائیں, آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں. آپ ہر مہینے بجلی کا بل ادا کرتے ہیں, آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں. اللہ سال میں 1 مرتبہ کہتا ہے 2.5% دے دو, موت پڑ جاتی ہے مسلمان کو. کس چیز پر آپ 2.5% دیتے ہو؟ کتنے پرسنٹ کٹوتی ہوتی ہے اور ملتا ہے اس کے بعد قدر کیا ہے؟ اللہ نے زکوٰۃ کے اندر کتنا بڑا اجر رکھا ہے, کتنی بڑی برکات رکھی ہیں. علماء نے لکھا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے زکوٰۃ کے اندر کتنی برکتیں ہیں, اتنی ہیں کہ یہ سمیٹ نہیں سکیں گے. اور اس سے کتنا غربت کا خاتمہ ہوگا یہ ایک الگ پہلو ہے. اقام الصلاۃ, آتوا الزکاۃ. تیسری چیز امر بالمعروف, نیکی کا حکم کرنا ہے, نیک بات کی ایک دوسرے کو تلقین کرنی ہے. ونہی عن المنکر, برائی سے روکنا ہے. برائی سے روکنا تو کجا, برائی سے روکنا تو کجا, تو دعوت دی جاتی ہے برائی. اسی ملک کے اندر برائیوں کی دعوت دی جاتی ہے, گناہوں کی دعوت دی جاتی ہے, باقاعدہ دعوتیں دی جاتی ہیں گناہوں کی محافل قائم ہوتی ہیں اسی ملک کے اندر. آخری آیت, تیسری آیت پڑھنے لگا ہوں, سورۃ الانفال آیت نمبر 46. اللہ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑے سے بچو, منازعات سے بچو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سورہ آل عمران آیت نمبر 103. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو, اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو, آپس میں تفرقے میں نہ پڑو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا, تم آپس میں جھگڑو نہیں. وَتَفْشَلُوا, کم ہمت ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِیحُکُم, تمہاری ہوا پڑ جائے گی. آپس کے منازعات, آپس کے جھگڑے یہ اندر سے کمزور کر دیتے ہیں. ہمیں کتنا ہوشیار رہنا چاہیے اپنے دشمن سے. ایک واقعہ پڑھنے کو چھوٹا سا ملا, میں دنگ رہ گیا. سلطان محمد بہت بڑا فاتح گزرا, ان کو کسی نے کہا کہ تم نے ترک کے اندر ایک اسلامی حکومت تو قائم کر دی ہے, لیکن یورپی نظام اتنا تمہارے ارد گرد ہے کہ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے دانتوں کے اندر زبان ہو. یہ یورپی نظام جو ہے یہ دانتوں کی طرح ہے, اور جس کے اندر تمہارا اسلامی نظام زبان کی شکل میں جکڑا ہوا ہے, اور دانت اتنے مضبوطی سے پکے بند کر لیے ہیں, زبان کچھ نہیں کر سکتی. بڑا پیارا جواب دیا, بہت پیارا جواب دیا, کہ جس سے انسان کے اندر ایک تسلی, ایک ہمت بن جاتی ہے اور مایوسی سے نکل آتا ہے. سلطان محمد نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا, فرمانے لگے کہ ایک وقت آتا ہے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے, دانت ٹوٹ جاتے ہیں, دانت گر جاتے ہیں, دانت نہیں رہتے, زبان سلامت رہتی ہے. جتنا مرضی کفر, جتنا مرضی دشمن جتنی طاقت کے ساتھ آ جائے, اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. نہ اس نے بگاڑا ہے نہ بگاڑ سکے گا. اگر ہم مل کر اپنی اس دیش کو, اپنے اس ملک کو اپنا گھر سمجھتے ہوئے, دیکھیں کسی کو اگر آج کے دور میں بھی دو مرلے کا گھر لیتا ہے, 3 مرلے کا, وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں. ایک آدمی تھے, وہ کہنے لگے میں 16 سال سے کرائے کے مکان میں رہتا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر دیا اور 2 مرلے کا گھر دیا. جس دن میں گھر گیا اور جب میں گھر جا کے لیٹا, خدا کی قسم کہتے ہیں مجھے ایسی نیند آئی, میں ایسا بے فکر ہو گیا کہ ہر مہینے کم از کم کرایہ تو نہیں دینا پڑے گا. ہمیں لاکھوں مربع میل اللہ نے دے دیا گھر, ہمارا ملک ایک گھر کی طرح ہے, اور اس گھر کی حفاظت ہر گھر والے کے ذمہ ہے. کوئی گھر کا کوئی فرق نہیں اٹھتا کہ کسی کی اینٹ اکیڑ دے, تو فلاں چیز توڑ دے, فلاں چیز توڑ دے, فلاں چیز توڑ دے.
گملے تک کی گھر کی حفاظت کی جاتی ہے، دروازوں کھڑکیوں تک کی حفاظت کی جاتی ہے، جہاں سے پکڑتے ہیں اس جگہ کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ ملک ہم سب کا ایک گھر ہے، ہم سب نے اس کو مل کر آج ایک تہیہ کریں، نیت کریں۔ یہ یوم آزادی در حقیقت یہ یوم شکر ہے، حقیقت ہے کہ ہم اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس ذات نے ہمیں یہ بہت بڑا انعام دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جس نعرے پر اس کو حاصل کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت ہم سب کو مل کر اسلامی نظام کے لیے، اسلامی دفعات کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔